السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، سورہ آل عمران کر رہے ہیں ہم۔ تیسرا پارہ ہمارا ختم ہو گیا، چوتھا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ بہت ہی اہم آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت موٹیویشنل آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں نا خرچ کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے، یعنی ہمارا دین جو ہے سرکولیشن آف منی کی بات کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، اور ہمیں نا بہت ورائٹی دی گئی ہے، ایک کوئی پاتھ نہیں دیا گیا خرچ کرنے کے لیے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے، کوئی مزے کا کہ اچھا آپ یہاں خرچ کریں، اچھا آپ ایسے خرچ کریں، گھر والوں پہ خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں۔ اور اسی طرح سے کوئی اسپیشل نیڈ آ گئی ہے کسی کی، اب جیسے آج کل فلڈز ہیں اور بہت لوگ بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزہ تک کوئی سامان جا رہا ہے تو ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، امت کے لیے جہاں پر بھی ضرورت ہو ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ کرتے ہیں، اپنے اوپر کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے، زکوٰۃ ہم اپنی دیتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے بہت سے طریقوں میں سے اب ہمیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، البر کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بر کیا ہے۔ بر جو ہے نا بیسیکلی یہ باغ کو کہتے ہیں، جیسے جو گھنا باغ ہوتا ہے نا، تھک لش گرین، یعنی آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو حد نظر تک گرینری نظر آ رہی ہے، اتنی زیادہ کوئی تھک فارسٹ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ شاید اونچے مقام سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو دیکھ کے آنکھوں کو بھی جو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے اس کو کہتے ہیں بر۔ اب اس کا مطلب ہے یہ نیکی کون سی ہے؟ یہ وہ نیکی ہے، یعنی اس کو آپ خیر کثیر کہہ لیں، وہ نیکی جو آپ کو جنت تک پہنچانے والی ہے، وہ نیکی جو آپ کے دل کو بڑا کرنے والی ہے، وہ نیکی جو آپ سے بہت زیادہ کوئی ایکسلنس کے لیول کا کام کروانے والی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ نیکی اگر چاہیے نا تو پھر کیا کرو، حتیٰ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سب کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ مہنگی چیز ہونی چاہیے، برانڈڈ ہونی چاہیے، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب پہلے ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا کیا مثالیں آتی ہیں، اور اس سے پھر ہم تھوڑا سا اپنے لیے کوئی ایک راستہ بناتے ہیں کہ بھی کیا کیا چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے انصاریوں میں سے سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ تو مسجد کے سامنے ہی بیرہا نام کا ایک باغ تھا، اور جس میں کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے، یہاں کا پانی پیا کرتے تھے جو کہ بہت میٹھا تھا۔ تو جب سورہ آل عمران کی یہ والی آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ پیارا مال یہ باغ ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس سے میرے لیے خزانہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جسے چاہیں آپ اس میں تقسیم کر دیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور ان کو کیا کہا کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ دار اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی اس طرح سے کہا کہ مجھے اپنا تمام مال میں سے سب سے زیادہ مرغوب مال خیبر کی زمین کا ایک حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل روک لو، اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے جن کو اپنا گھوڑا بہت زیادہ پسند تھا،
جب انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اس پہ بٹھا دیا کہ اس کو دے دو. یعنی اس طرح کی نا بہت سارے اور واقعات آتے ہیں. ایک اور صحابی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ان کو اپنی لانڈی بہت پسند تھی, اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا, اور کہا کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کو دے کر لینے کا مجھے کبھی بھی حق ہوتا تو میں اس کو واپس لے لیتا. میں جب ایسی باتیں پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کتنے سچے, کھرے, اپنے صحیح جینوئن ایموشنز کے ساتھ بات کرتے تھے نا. ہم دل میں ہماری کوئی تنگی بھی آ رہی ہو تو پھر بھی ہم اوپر سے پریٹینڈ کرتے رہتے ہیں, ہم مطلب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بہت سے اسباق مل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں بہت پسند ہے ہم نے وہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہم خود سے سوچ سکتے ہیں, جیسے کسی کے لیے کوئی ٹینجیبل چیز ہو سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی انٹینجیبل ہو سکتی ہے. جیسے نیند, اللہ کے راستے میں نیند کو قربان کرنا. سستی, کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سے اٹھا نہیں جاتا, کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا, اللہ کے راستے میں وہ قربان کر دینا, کوئی کام کر لینا. اسی طرح کسی نے آپ سے کوئی بات شیئر کی اور اب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہاٹ گوسپ ہے اس معاملے سے ریلیٹڈ, اور وہ میں انفارمیشن ریلیز کروں نا. بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے اپنا آپ کہ مجھے وہ کچھ پتہ ہے جو کسی اور کو نہیں پتہ, لیکن آپ اللہ کے خاطر وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی, بڑا میرا دل چاہ رہا تھا. مما تحبون. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جو ٹینجیبل چیزیں ہیں, مثلاً آپ نے اپنی الماری کھولی اور آپ کو کوئی چیز بڑی پسند ہے, کوئی ایسا سوٹ ہے جو کہ پرانا ہو گیا لیکن پتہ نہیں آپ کو پسند بہت زیادہ ہے, وہ آپ کا دینے کو دل نہیں چاہتا, لٹک رہا ہے. اللہ کے راستے میں دے دیں, کوئی اور پہنے گا, کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے گا. کوئی پین ہو سکتا ہے, کوئی بک ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جتنی چیزوں سے محبت ہے ساری دے دو, یہ بھی نہیں کہا. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر ہم محبت والی ساری چیزیں دیں گے تو پھر ہم کچھ خریدیں گے ہی نہیں, پھر تو ہم کہیں گے میں کچھ رکھتی ہی نہیں ہوں جس سے مجھے محبت ہو. یعنی بے رغبتی کے لیے نہیں کہا گیا. یہاں پہ یہ کہا کہ جو تمہیں پسند ہے نا اس میں سے کوئی چیز دے. کھانے کی چیز کوئی پسند ہے, آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی وہ دکھاتا ہے یہ ڈریس, اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لوں نہ لوں, اور کوئی ایک اور خاتون آ کے جیسی اس پہ ہاتھ رکھتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ میں نے لے لیا ہے. حالانکہ بھی ہم نے لیا نہیں ہوتا, لیکن ہماری نا اسکیئرس مینٹیلٹی آ جاتی ہے, ہم فوراً تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بس یہ میں اپنے قابو کر لوں. تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس آیت سے ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے ابنڈنٹ مینٹیلٹی, کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے, کہ اگر کوئی ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو ہم یہ نہ ہو اس پہ ہم اتنے دکھی ہوں. آپ کی کلوزٹس بھری ہوئی ہوتی ہیں چیزوں سے, فریج بھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھانے کی بنی ہوتی ہے, بہت پسند ہوتی ہے, اور ہم اپنی میڈ کو کہتے ہیں کہ یہ سنبھال کے رکھنا, یہ میں نہیں کھانی ہے. اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ آپ فریج کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ میڈ کو یاد نہیں رہا, یا اس کو خیال نہیں رہا, یا 2 میڈز ہیں, 2 ملازم ہیں, ان میں سے دوسری کو پتہ نہیں تھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اب ہم کتنا دکھ مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنے کھانے کے لیے خاص طور پہ رکھا ہوا تھا, اور وہ مجھے اتنا پسند تھا, اور وہ میں نہیں کھانا تھا, اور وہ تم نے کھا لیا. ہم اس کو اگلے انسان کو شرمندہ کرتے ہیں. اگر ہم اس وقت یہ نیت کر لیں مجھے بہت پسند تھا, چلو انہوں نے کھا لیا, میں اپنا دل بڑا کر لوں, میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا لوں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنی پسند کی چیزوں میں سے جو ہمیں بہت پسند ہیں ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے دیتے رہیں, جس میں کبھی اپنا وقت ہے, کبھی اپنا مال ہے. اولاد ہمیں بہت پسند ہے, اولاد سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے. کئی دفعہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نا کہ اولاد کو جیسے آپ دیکھیں حفظ کے لیے لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے گا نا. آپ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو اگر یہ اسکول کالج جائے گا تو ہمارا سہارا بن سکتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, اسی انٹیلیجنٹ بچے کو میں نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے. پھر آپ دیکھیں کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں لوگ فوج میں جاتے ہیں, ان کے والد بھی شہید ہوئے ہوتے ہیں, یا اور بھی بہت سی شہادتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. میں کئی دفعہ بہت ایڈمائر کرتی ہوں جب میں ایسے لوگوں کو ملتی ہوں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فوج میں جانا ہے, مطلب اپنے ملک کے دفاع کے لیے آگے جانا ہے. اور وہ گھر والے جو ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں ان کو, وہ ان کو روکتے نہیں ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے. پھر اسی طرح دوست ہوتے ہیں ہمارے, کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بس جب بھی وہ کہیں ٹائم سپینڈ کرے میرے ساتھ ہی کرے,
اب فرض کریں 4-5 آپ کے دوست ہیں نا، آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ کبھی آپ کی ایک وہ خاص دوست ہے وہ آپ کے بغیر کہیں چلی جائے کسی کو ملنے، تو پھر آپ کا موڈ نہ خراب ہو. آپ سوچیں یہی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھے اسے بہت محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کسی کی اتنی دوستی اس کے ساتھ نہ ہو جتنی میری ہو، میں نے دے دیا. اچھا گھروں میں ہم یہ کر سکتے ہیں، جیسے جی ساس یہ کرے کہ بیٹا بہو کے حوالے کر دے کہ مجھے بہت محبت ہے اپنے بیٹے سے، لیکن چلو یہ آپس میں خوش رہیں گے تو یہ تعلقات اچھے ہوں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان میں، ٹھیک ہے، گھر میں بھی سکون کی فضا رہے گی. اور اسی طرح بہو بھی یہ کر سکتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کروں، لیکن چلو میں اپنے شوہر کو دے دیتی ہوں. اب اگر وہ اپنی امی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے یا اپنے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ، تو دیٹس اوکے، آئی شوڈ ناٹ گیٹ انسیکیور. تو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ساری ابنڈنٹ مینٹیلٹی کی مثالیں ہیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں. ہم اپنی محبتوں کو تھوڑا سا بانٹنے والے ہوں، اتنا ریسٹرکٹیو طریقے سے اور کنزرویٹو طریقے سے لے کے چلنے والے نہ ہوں. اور پھر اسی لیے کہا گیا وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہی نہ ہو، آپ کے نزدیک اس کی اتنی ویلیو ہے لیکن کوئی اور اس کو ویلیو نہیں دیتا. آپ نے نکالی اور کسی نے ادھر ادھر پھینکی ہوئی ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے تو اللہ کی خاطر اس کو دیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہاں سے یہ بھی امپورٹنٹ فارمولا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہیں کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ایک مثال بھی دی گئی ہے جو کہ آیت نمبر 93 میں آتی ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر. یہاں یعقوب علیہ السلام کا ایک وہ ریفرنس سے بات آ رہی ہے. شان نزول میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، جن کے جواب ایک نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن پہلے تم لوگ وعدہ کرو کہ اگر میں صحیح جواب دے دوں گا تو پھر تمہیں میری نبوت تسلیم کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے گا. انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ اگر آپ نے ہمیں سچا جواب دے دیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. تو انہوں نے اس کے بعد 4 سوال پوچھے، اور ان میں سے ایک کیا تھا، یہ بتائیے کہ اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی. اس میں کیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ کیا بات ہے کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے نظر مانی تھی، یہ ان کا ذاتی عمل تھا، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا تو میں سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے کھانے پینے کی میں اس کو چھوڑ دوں گا. جب وہ شفا یاب ہو گئے تھے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہی 2 چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند تھیں. یہاں سے ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی پرسنل چوائس ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو ان وے حرام کر لیتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کھا نہیں سکتا، میں یہ کھانا نہیں چاہتا. اس میں جو آج کل کے ایکسپرٹس ہیں نا جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ایک چیز بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کی باڈی کی ایسی نیڈ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم سب کی باڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت گوشت کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سبزیاں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دال کھاتے ہیں زیادہ. اس میں بھی ہمیں کوئی چیز پسند ہوتی ہے بہت زیادہ اور کوئی چیز بالکل ہم سے نہیں کھائی جاتی. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے پروٹینز بھی پوری کرنی ہے، فیٹس بھی کرنی ہے، اپنی باقی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر ہماری کوئی پرسنل چوائس ہے تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ مثلا مجھے سیب اتنا نہیں پسند لیکن میں باقی یہ پھل لے لیتی ہوں. کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو انسان کسی انسان کی باڈی نہیں ایکسیپٹ کری، ہم اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تم یہ ضرور کھاؤ. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں، بنی اسرائیل کی طرف حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے اپنے لیے جو تھا انہوں نے اس کو اس طرح سے کیا تھا. اور اسی لیے کہا گیا من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے پس لے آؤ تورات کو، پھر پڑھو اسے اگر ہو تم سچے. یعنی کہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ جو حلال چیزیں تھیں ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا تھا،
لیکن یہ ان کا اپنا فیل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیا تھا۔ اب اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمیں پسند بھی ہوتی ہیں، جو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں، ان کو کوئی ایسی قسم نہیں کبھی کھانی چاہیے کہ ایبسلیوٹلی ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں کہ یہ میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کرنا، اب آئندہ میں نے کھانا ہی نہیں، اب آئندہ میں نے فلاں سے ملنا ہی نہیں۔ یہ اس طرح کے ایموشنل جملے نہیں ہمیں بولنے چاہیے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کا پرہیز کر رہی ہوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنا لوں تاکہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ آیت نمبر 94 میں آ رہا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی گھڑ لے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہیں قرآن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس نہیں ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے بتا دیا میرا خیال ہے اسلام ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ دین میں یہ ہے، میرا نہیں خیال کہ قرآن میں کوئی ایسی بات آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے یا فلاں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمیشہ کوئی اوتھینٹک دلیل ہونی چاہیے، اور اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے یا ہم شیور نہیں ہیں تو وہاں پہ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، بلکہ بتا دینا چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، میں اس طرح نہیں جانتی، لیکن یہ کہ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ابھی ہماری پہلے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ خود سے دین کی کسی بات کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بولتے ہیں تو وہ سارے لوگ آپ کو ٹریپ کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کا رشتہ اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو بولنا نہیں چاہیے، آپ کو خود لگ رہا ہوتا ہے کہ فضول کی بحث چھڑ جائے گی نا، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، یا آپ کو اب بھی اتنا نالج نہیں ہوتا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہاں وٹنس بن رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خاموشی کو کیا لیا جائے گا؟ اقرار، ایکسیپٹنس، کہ یو آر اگرینگ ود دا کانسیپٹ۔ تو آپ ہلکا سا نا ابہام وہاں دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ویسے میں نے تو قرآن میں اس طرح پڑھا ہے، میں نے ایک اسکالر کو سنا تھا، پھر آپ ان کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی، یا میں آپ کو نا اس لیکچر کی طرف ریفر کر دوں گی، تاکہ وہاں پہ جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سینسیبل اپروچ سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ اب میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں کسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوں اور وہاں پہ ایک خاتون نے بیٹھ کر بہت لفاظی کے ساتھ ایسی احادیث بتائیں جو کہ مجھے لگ رہا تھا یہ احادیث بھی نہیں ہے، اور اس میں جو کانسیپٹس وہ دے رہی تھی وہ بھی مجھے درست نہیں لگ رہے تھے، لیکن وہ سچویشن اتنی ٹرکی تھی کہ وہاں پہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس طرح کہہ پاؤں گی کہ بھی یہ درست نہیں ہے بات۔ تو میں نے بہت اچھی طرح سے پھر یہی سوچا کہ مطلب میرے اوپر اب یہ ذمہ داری تو آتی ہے کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی میں چپ رہوں گی تو پھر تو اس کا مطلب ہے آئی اگری ود دا ہول کانسیپٹ، دوسرا انسان تو یہ سوچے گا کہ یہ بھی دیندار ہیں، ان سے اگری کر رہی ہیں۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ بالکل آرام سے نا ایک معصومانہ سا سوال ان سے کہا، ان کو میں نے کہا کہ آپ بہت اچھی بات بتا رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ مجھے اس کا ریفرنس دیں گی تاکہ مجھے بھی پتہ ہو تو میں بھی پھر کہیں آگے کوٹ کر سکوں نا۔ اور مجھے تھا کہ اگر واقعی یہ صحیح بات ہے، میں نے نہیں سنی، ہم نے ہر حدیث بھی نہیں سنی ہوتی، کئی دفعہ ہمیں پھر اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، فہم بھی نہیں ہوتا، تو مجھے تھا کہ اگر واقعی یہ صحیح ہے تو پھر میرا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب وہ خاتون جو تھی نا اس کے بعد کانشیس ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے پھر بہت ساری باتوں پہ اپنے نا خود چیک رکھا کہ یہ مجھے بات نہیں شاید بولنی ان کے سامنے، کیونکہ یہ تو پھر ہر چیز کا ریفرنس مانگ رہی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ ہمیں جھوٹ نہیں گھڑنا۔ اگر ہمیں کوئی بات نہیں پتہ، صرف لوگوں کے پریشر میں آ کر ہم کوئی ایسی بات نہ بول دیں جو کہ دین میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے؟ سب سے سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ پہ ہمیں کچھ بتا دیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا نا کانسیپٹ، یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک سیکشن قرآن کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہیں اور پڑھتے ہیں، اب ہمیں وہ کانٹرڈکٹری لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل کم ہے، بس ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اگر مجھے سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر میں کسی اسکالر کے پاس بیٹھ کے سمجھ لوں وہ ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا یا میرے لیے پاسبل نہیں ہے تو میں نے اپنی کم عقلی کا یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا ایڈمٹ کرنا ہے کہ میری عقل کم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہاں پہ تو بہت سی کنفیوژنز ہیں دین کے معاملے میں،
پھر دوسرا کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. ان کو ملت بھی کہا گیا ہے. ایک انسان، اس کی اتنی ویٹیج تھی، اتنی کلیئرٹی تھی کہ انہوں نے پوری امت والا کام کر دیا. اور دوسرا حنیفہ، وہ یکسو تھے، فوکس تھے، ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا کام کرنا ہے. آپ سوچیں نا، آپ اپنے میاں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ختم ہوا، اب پیسے چاہیے اور یہ اور وہ، اور گزارا نہیں ہو رہا، اور پتہ نہیں بجٹ بڑا ٹائٹ ہوا ہوا ہے. اسی وقت ایک پیاری سہیلی فون کرتی ہے، سیلیں لگ گئی ہیں، آ جاؤ چلتے ہیں، اور ہم فوراً چل پڑتے ہیں. اور ہم بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں نے کچھ خریدنا نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں وہاں جا کے، 2 3 4 چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں. اچھا اگر لینے گئے ہیں کپڑے تو جوتے بھی ساتھ میچ کر آتے ہیں، جویلری بھی لے لیتے ہیں، کوئی اور چیز نظر آتی ہے وہ بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یکسو نہیں ہیں، کام کچھ کرنے جاتے ہیں، کر کے کچھ اور آ جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم کتنے لاسٹ ہوتے ہیں بہت سارے اپنے معاملات میں. یعنی صبح سے اٹھ کر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میں نے کرنا کیا ہے، اور اسی لیے پھر ہم کنفیوز رہتے ہیں، کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام. اب میں گھر میں بھی دیکھتی ہوں اپنے، جیسے خواتین آتی ہیں نا جو بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں، تو وہ بالکل فوکس نہیں ہوتی. جیسے کئی دفعہ میں اپنی ملازمہ کو بھی کہتی ہوں، اگر میں اس کو آواز دوں نا اور کہوں کہ کیا کر رہی ہو، کہتی باجی کیا کام ہے. اگر میں اسے کوئی کام بتاؤں وہ کام کرنا شروع کر دے گی. اور تھوڑی دیر بعد اگر میں کچن میں جا کے دیکھوں تو ساری چیزیں کچن میں پھیلی ہوئی ہوں گی. تو میں کہوں گی کہ تم کیسے مطلب چھوڑ کے آ گئی. وہ آپ نے بلایا تھا. میں نے کہا تم آرام سے مجھے پوچھ بھی سکتی تھی کہ باجی میں نیچے پہلے کام کر رہی ہوں، کیا وہ ختم کر رہا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کام کرتے کرتے دوسرا کام. بچے بھی ہمارے یہی کام کرتے ہیں، یعنی بیگ پیک نہیں ہوگا اور کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں گے. پھر اگلے دن صبح روئیں گے کہ کتابیں نہیں مل رہی، چیزیں نہیں مل رہی. تو یکسو ہونا. اور دوسرا یہ کہ جب ہم یکسو ہوتے ہیں تو ہماری ویٹیج بڑھ جاتی ہے، ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے 80-20 پرنسپل. 80-20 پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر صحیح 20% جو کرنے والے اہم کام ہیں ان پہ توجہ دے دیں گے، آپ کو 80% نتائج ملیں گے. اور وہ جو نتائج ہوں گے وہ آپ کو آسانی دے دیں گے. آپ بہت سارے کاموں کو نپٹا لیں گے، بہت سارے کاموں کو وقت پہ کر لیں گے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ توحید کے اوپر جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ میں پھر لے کر آ رہے ہیں. یعنی خرچ کرنے سے بات شروع ہوئی ہے اس بارے میں، اور پھر ہمیں کانسیپچولی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی حلال حرام کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کو گڈمڈ نہیں کیا. ہاں کئی دفعہ انسان اپنے لیے کوئی وقتی طور پہ ایک پرہیزی فیصلہ کر لیتا ہے. اور پھر یہ کہ اصل بات یہ کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اب جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی تو وہاں پہ بہت اہم ایک اور جو معاملہ اس کو ہمارے سامنے واضح کیا جائے گا وہ کیا ہے. آیت نمبر 96 کو دیکھیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت مبارک اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو گھر ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کعبہ کی، بیت اللہ. اگر اس کے تھوڑے سے ادوار دیکھ لیں، کعبہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کعبہ کو تقریباً 10 بار تعمیر کیا گیا. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اسی طرح سے طواف کریں اور اللہ کی تسبیحات کریں. دوسری بار آدم علیہ السلام نے اسے بنایا. تیسری بار شیس علیہ السلام نے بنایا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں وہ طوفان میں سارا گر گیا اور اس کا نشان ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور وہ ابھی ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جا کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی بنیادیں دوبارہ سے کریں. پانچویں بار قوم عمالقہ نے بنایا. چھٹی بار قبیلہ جرہم نے بنایا. ساتویں بار قصی بن کلاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز میں سے تھے انہوں نے بنایا. پھر آٹھویں بار قریش نے، اور نویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بنایا جب ان کی اپنی حکومت تھی. 10ویں بار حجاج بن یوسف نے بنایا. اور اس کے بعد آج تک اس خطے پر مسلمانوں کا قبضہ چلا آ رہا ہے، وہ بڑا کیا گیا ہے، مرمت ہوتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے سینٹرل لوکیشن پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بنایا. اور جب ہم وہاں جاتے بھی ہیں تو کیا ہے، مبارکاً وہدی للعالمین،
وہاں پہ اور کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے مالز بھی بن گئے ہیں, کھانے پینے کی جگہ بھی بن گئی ہیں, لیکن بیسیکلی وہ کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت ہی کوئی خوبصورت اسپاٹ پک کرتے. آپ دنیا میں اور جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم خوبصورتیاں دیکھنے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ کیا ہے, ڈرائینس ہے بالکل. موسم بھی دیکھیے کہ وہاں کا کتنا شدت والا ہے, تو ڈرائی قسم کے پہاڑ ہیں, والکینک پہاڑ ہیں. لیکن یہ کہ وہاں دیکھیں بار بار ہم جاتے ہیں, بار بار جانے کو دل چاہتا ہے, اور ہر وقت وہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ اٹریکشن رکھی ہے ہدی للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے وہ اٹریکشن ہے. اور اس میں اب ہم جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے لرننگ بھی ہے. اب اس کی جو بات ہوئی ہے کہ یہ مبارک ہے, تو مبارک کیسے؟ اب دیکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور ان میں سے کسی کے رزق میں کمی نہیں ہوتی, لوگوں کو بے تحاشا کھانا ملتا ہے. ہم وہاں پہ کتنی عبادت کرتے ہیں, وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں, اور پھر ہدایت ہمیں کیسے ملتی ہے, علم ہمارا بڑھتا ہے, عمل ہم زیادہ اپنا بہتر کرتے ہیں, اور دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے پھر انسان آگے آگے گرو کرنا شروع کرتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں ٹرانسفارمیشنل چینج آتی ہے. ہمارا بڑا ٹپیکل جملہ ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے آپس میں بات کرتے ہیں, اگر کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں, حجاب پہنے دیکھیں, تو اکثر ہم پوچھتے بھی ہیں حج عمرہ کی ہے, کہ وہ امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا. اکثر لوگ وہاں سے آنے کے بعد اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول, زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد حرام. اور پھر پوچھا گیا دوسری کون سی؟ پھر آپ نے کہا کہ مسجد اقصیٰ. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے ایک حدیث کے مطابق کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری نماز کی 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل. تو یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سا اس میں خیر ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس سے آگے کہا گیا آیت نمبر 97 میں, فیہ آیاتم بینات, اس میں نشانیاں ہیں بہت واضح. یعنی انسان ٹچ ہو جاتا ہے. بہت سے مقامات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں, غار حرا, غار ثور, وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ویژولائز کرتے ہیں. پھر مقام ابراہیم, پھر ایون بیت اللہ, آپ سوچتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس ٹائم میں ایرا میں چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام یہاں بیٹھتے تھے, یہاں چلتے تھے, یہاں کیا ماحول ہوتا ہوگا, کیسے وہ تمام معاملات ہوتے ہوں گے. اور پھر کیا ہے, وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں وہ امن والا ہو گیا. آپ دیکھیں ایسے ہی ہے, وہاں جا کر ٹھیک ہے ہمیں محرم کی ضرورت ہوتی ہے ایک خاتون کو, لیکن جب ہم ایک دفعہ وہاں چلے جاتے ہیں تو ہم آرام سے اپنا عمرہ کر رہے ہیں, رات کو نکلیں, دن کو نکلیں, کوئی ایسی تنگی نہیں ہوتی, ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جی یہاں پر کوئی خدشہ ہے کسی قسم کا, یا کوئی ہمیں تنگ کر سکتا ہے, یا کوئی یہاں پہ اس طرح کی مطلب چوریاں جو بھی ہوتی ہیں وہ بھی جو کرتے ہیں کئی دفعہ پکڑے بھی جاتے ہیں. ویسے بھی خواتین الگ بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ اتنا جمع غفیر ہوتا ہے, اتنا ہیوج کراؤڈ ہوتا ہے, تو یہ کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا. اچھا بچہ اگر گم جائے گا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا وہاں پہ امن کا نظام رکھا ہوا ہے. اور میں کئی دفعہ وہاں کی اتھارٹیز کو بھی جب دیکھتی ہوں نا تو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. میں وہاں کبھی کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں, میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں ان کو اگر یہ لوگ نہ بھی کریں نا ہمارے لیے, میں ہمیشہ اس طرح سوچتی ہوں, اگر یہ ہمارے لیے جگہ اچھی نہ کریں, یہ ہمارے لیے انتظام نہ کریں, بیٹھ جائیں جا کے, ہم کہ مرتے ہیں مریں, پہنچتے ہیں پہنچیں, اسٹیمپیڈ ہوتی ہے ہوئے, ہمیں کیا. پھر بھی لوگوں نے آنا ہے, یہ نہیں کہ لوگ جانا چھوڑ دیں گے, وہ تو اللہ کا گھر ہے, حج عمرے کے لیے لوگوں نے جانا ہے, لیکن ہر وقت وہ انتظامات کر رہے ہیں ہر وقت. اور ہماری پرابلم کیا ہے, ہم بالکل اپریشیٹو نہیں ہیں, ہم ان کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. جی شرطے کھڑے ہوتے ہیں, جی اتنا تنگ کرتے ہیں, جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان بیچاروں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ انہوں نے ساری ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور ایسا سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ فونز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے انٹرکام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہاں سے نکلنا ہے, کون سا راستہ بند کیا جائے گا. تو سبحان اللہ بہت ہی بہترین طریقے سے وہ سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا, جو کوئی استطاعت رکھتا ہو طرف اس کے راستے کے. ومن کفرا, اور جو کوئی کفر کرے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. یہاں پہ بہت اہم بات بتائی گئی ہے, ہمیں حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض حج جلد ادا کیا کرو, کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کل کو کیا عذر پیش آ جائے. ہمارے یہاں پہ جنرل سوچ کیا ہے,
پہلے شادی کر لو، پھر بچے پیدا کر لو، پھر بچوں کی سکولنگ کر لو، پھر بچوں کی شادیاں کر لو، پھر جب آپ کا خود چلنے پھرنے کے قابل نہ رہو، پھر اپنی جمع پونجی لگا کر اب حج کرنے جاؤ۔ حج کہا جاتا ہے جوانی کا، یعنی یہ ہماری پلاننگ میں، شروع کی پلاننگ میں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہمیں موقع ملے ہم نے فوراً حج کرنا ہے، فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔